بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں مسلمانوں کے کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے، اس کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ عموماً جہاد کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہولی وار مقدس جنگ کے کیا جاتا ہے، مقدس جنگ کے کیا جاتا ہے۔ اس کی تشریح و تفسیر مدت ہائے دراز سے کچھ اس انداز میں کی جاتی رہی ہے کہ اب یہ لفظ جوش جنون کہمانی ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کو سنتے ہی آدمی کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کا نقشہ پھرنے لگتا ہے کہ مذہبی دیوانوں کا گروہ ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے، داڑھی چڑھائے، خون خوار آنکھوں کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہاں کسی کافر کو دیکھ پاتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ بول لا الہ الا اللہ، ورنہ ابھی سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ماہرین نے ہماری یہ تصویر قلم کاریوں کے ساتھ بنائی اور اس کے نیچے موٹے حرفوں میں لکھ دیا ہے کہ بوئے خون آتی اس قوم کے افسانوں سے۔ لطف یہ ہے کہ اس تصویر کے بنانے والے ہمارے وہ مہربان ہیں جو خود کئی صدیوں سے انتہا درجے کی غیر مقدس جنگ ان ہولی وار میں مشغول ہیں۔ ان کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت اقتدار کے بوکے ہر قسم کے اسلحہ سے مسلح ہو کے قزاقوں کی طرح ساری دنیا پہ پل پڑے ہیں۔ ہر طرف تجارت کی منڈیاں، خام پیداوار کے ذخیرے، نو آبادیاں، بسانے کے قابل زمینیں اور معدنیات کی کانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ اپنی حرص کی کبھی نہ بجھنے والی آگ کے لیے ایندھن فراہم کریں۔ ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے، ہوش و نفس امارہ کی راہ میں ہے۔ ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے بس یہ کافی وجہ جواز ہے کہ اس کی زمین میں کانیں ہیں، اجناس کافی پیدا ہوتی ہیں، وہاں تیل نکل آیا ہے، ان کے کارخانوں کا مال وہاں اچھی طرح کھپایا جا سکتا ہے اور اپنی زائد آبادی کو وہاں آسانی کے ساتھ بسایا جا سکتا ہے۔ کچھ نہیں تو اس قوم کا یہ گناہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں، اور کسی ایسے ملک کے راستے میں رہتے ہیں جس پہ یہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو جو کچھ کیا وہ زمانہ ماضی کا قصہ ہے اور ان کے کارنامہ حال کے واقعات ہیں جو شب و روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ غز کرۂ زمین کا کون سا حصہ بچا رہ گیا ہے جو ان کی غیر مقدس جنگ سے لالہ زار نہیں ہو چکا؟ مگر ان کی مہارت قابل داد ہے۔ انہوں نے ہماری تصویر انتہائی بھیانک اور اتنی بری بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے پیچھے چھپ گئی، اور ہماری سادہ لوئی بھی قابل داد ہے۔ جب ہم نے غیروں کی بنائی ہوئی اپنی یہ تصویر دیکھی تو اپنے ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ہم اس تصویر کے پیچھے جان کر خود مصوروں کو صورت دیکھنے ہوش میں نہ آیا اور لگے معذرت کرنے کے حضور بھلا ہم جنگ اور قتال کیا جانیں؟ ہم تو بخشوں اور پادریوں کی طرح پرامن مبلغ لوگ ہیں۔ چند مذہبی عقائد کی تردید کرنا، ان کی جگہ کچھ دوسرے عقائد لوگوں سے تسلیم کرا لینا، بس یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیں تلوار سے کیا واسطہ ہے؟ البتہ اتنا قصور کبھی کبھی ہم سے ضرور ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمیں مارنے کوئی آیا تو ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ حضور کی تمانیت کے لیے تلوار والے جہاد کو سرکاری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب تو جہاد فقط زبان اور قلم کی کوشش کا نام ہے۔ توپ اور بندوق چلانا اور سرکاری کا کام ہے، زبان اور قلم چلانا ہمارا کام۔ جہاد کے معنی یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دیکھیں۔ خیر یہ تو سیاسی چالوں کی بات ہے، مگر خالص علمی حیثیت سے ہم اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو سمجھنا غیر مسلموں کے لیے نہیں خود مسلمانوں کے لیے بھی دشوار ہو گیا ہے۔ تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے۔ پہلی غلط فہمی یہ کہ اسلام کے معنوں میں ایک مذہب سمجھ لیا گیا جس میں لفظ عموماً بولا جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ کہ مسلمانوں کے معنوں میں محض ایک قوم سمجھ لیا گیا جس میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہے۔ ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہادی کے لیے مسئلے کو نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے پوری اسلام کے نقشے کو بدل ڈالا ہے۔ مسلمانوں کی پوزیشن کلی طور پر غلط کر کے رکھ دی ہے۔ مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے بجز اس کے اور کیا ہیں کہ وہ چند عقائد اور عبادات و مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مذہب کو واقعی ایک پرائیویٹ معاملہ ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ کو اختیار ہے جو عقیدہ چاہیں رکھیں، آپ کا ضمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہے اس کو جس طرح چاہیں پکاریں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لیے موجود ہے تو پھر آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھریے، دوسرے عقائد والوں سے مناظرہ کیجیے۔ اس کے تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا کون سا موقع ہے کہ آپ لوگوں کو مار مار کر ہم عقیدہ بنانا چاہتے ہیں؟
یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ آپ کو اسلام کی عام اصطلاح کی روح سے ایک مذہب قرار دے لیں گے اور پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کے لیے حقیقت میں کوئی وجہ جواز ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح قوم کے معنی اس کے سوا کیا ہے؟ ایک متجانس گروہ شخص کا نام ہے جو چند بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مجتمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہے۔ اس معنی میں جو گروہ ایک قوم اور دو ہی وجوہ سے تلوار اٹھا سکتا ہے، یا تو اس کے جائز حقوق چھیننے کے لیے اس پر حملہ کرے یا خود دوسروں کے جائز حقوق چھیننے کے حملہ آور ہو۔ پہلی صورت میں تو خیر تلوار اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی جواز موجود ہے، لیکن دوسری صورت کو تو بعض ڈکٹیٹروں کے سوا کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع سلطنتوں کے مدبرین بھی آج اس کو جائز کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے۔ زندگی موقع ہے، کام کریں۔ السلام۔